على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. All salutations and greetings upon Prophet Muhammad, peace be upon him. And after that, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have juz number 3 and its name is Tilka Rusulu. This is name and same surah, Suratul Baqarah, the last part of Suratul Baqarah, and the name is this juz is Tilka Rusulu. This mean Rusul mean messengers, and here Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about the prophets and messengers. Tilka Rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Of all the messengers whom we sent, we have exalted some above others. Allah subhanahu wa ta'ala said, all prophets and messengers, they are not equal. We gave them ranks and we exalted them one another. मैंने तमाम अंबिया भेजे, रसूल भेजे, लेकिन उन सब को एक जैसा नहीं बनाया, उनके डिफरेंट रैंक्स बनाए हैं. तो ये नाम है यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाया, इसलिए इस पारे का नाम तिलका रुसूल. व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदना बिरूहिल कुदुस. Before, Allah subhanahu wa ta'ala said, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Some of them we taught them directly, and some of them, like Isa bin Maryam, we helped them, we helped him. तो इस तरह अलग अलग किसी को हमने डायरेक्ट किसी से बात की, किसी को कोई मिरेकल दिया, किसी को कोई मिरेकल दिया, तो इसलिए उनके जो रैंक्स हैं, दर्जे हैं, वो अलग अलग हैं. और सबसे बुलंद जो दर्जा है वो आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, verse number 254, a beautiful message from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. O believers, spend in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala out of whatever we have provided for you before the day comes when there will be no trading. ईमान वालों, खर्च किया करो जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया. तुमने कोई अपनी तरफ से नहीं देना, ये अल्लाह का दिया हुआ है सब कुछ. उससे पहले पहले जब वो दिन आ जाए जिसमें कोई तिजारत नहीं होगी, यानी डे ऑफ जजमेंट, उसका जिक्र है. आगे फिर डिसबिलीवर्स के लिए भी फरमाया कि जिस दिन कोई दोस्ती नहीं होगी, जिस दिन कोई इंटरसेशन नहीं होगी. देन द सेम सूरा इन द सेम सिपारा अल्लाह सुब्हानहु व तआला रिवील्ड द आयतुल कुर्सी, द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम. These are same sipara and same surah. The introduction of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wahdahu la shareek है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं. He is hayy, he is qayyum. उसको नींद नहीं आती, वो हमेशा से जिंदा है, ऊँग तक भी नहीं आती. उसके सिवा, उसकी इजाज़त के बगैर कौन है जो क़यामत वाले दिन शफाअत कर सके. तो ये सारा जिक्र है. अल्लाह सब कुछ जानता है, जो कुछ तुम छुपाओ, जो कुछ जाहिर करो, जो पहले है बाद में, सब कुछ अल्लाह जानता है. वो सारा का सारा इस बारे में है. Then the very important story of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala revealed here when King Namrud said, I am the king, I am the Lord. But Ibrahim alayhi salam said, no, my Lord, He is Allah, and He gives life and He takes life. वो ज़िंदगी भी देता है, मौत भी देता है, वो मेरा रब है. तो वो जो किंग था नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ.
تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. تو پھر وہ لاجواب ہو گیا. اس کے بعد پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا. تو یہاں ذکر حضرت عزیر علیہ السلام, پروفٹ عزیر علیہ السلام, when he asked how Allah subhanahu wa ta'ala will bring all community, all creations come back, کیسے وہ لے کے آئے گا واپس, تو اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل ان کے لیے کیا تھا. تو وہ 100 سال تک 100 year he slept, as Prophet Uzair علیہ السلام. This is verse number 259. وہ سوئے رہے, اور سونے کے بعد جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پوچھا کتنی دیر تک سوئے رہے ہو. He said only 1 day or half day. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, جو تیرا سامان تھا اس کی طرف دیکھیں, جو تیری سواری تھی, جو تیرا کھانا پینا تھا اس کی طرف دیکھیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو ڈونکی ان کے پاس تھا, سواری, اس کی ہڈیاں بھی بکھر چکی تھی, اور ادھر جو کھانے کا سامان تھا وہ بالکل فریش تھا, فوڈ واز فریش. تو یہاں سے یہ خبر ملتی ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو کسی وقت کسی چیز پر وقت روک دے, اور چاہے تو کسی کے لیے وقت جاری رکھے. وقت جاری رہا ادھر سواری پر تو وہ مر گیا, اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں, اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو روک دیا. جو فوڈ تھا وہ فریش تھا, ادھر ٹائم روک دیا. تو اللہ رب العزت کی مرضی ہے, وہ کسی کے لیے تو وقت جاری رکھے اور کسی کے لیے وقت روک دے. معراج کا بھی اسی کے ساتھ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو سیر کے لیے بلایا, وہاں وقت جاری رہا, یہاں وقت رک گیا تھا. یہاں ایک لمحہ تھا, for this land only one moment, but over there Allah knows or his prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم knows کتنا وقت وہاں پر گزار کر آئے تھے. تو یہاں پر یہ بھی خبر دی ہمیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا, ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ. When Ibrahim alayhi salam said, my Lord, show me how you bring the dead to life. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, do you not have faith? Then Ibrahim alayhi salam submitted, why not? I do believe, but I wish my heart is blessed with the gratifying claim. Allah subhanahu wa ta'ala ordained with gratifying. Allah subhanahu wa ta'ala said, well, take 4 birds and tame them to feel attached to you. اللہ تعالیٰ نے شارٹلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لیں, 4 birds, ان کو اپنے پاس رکھیں, کھلائیں پلائیں, اور پھر ان کو ذبح کر دیں. آفٹر سلاٹرنگ ان کے گوشت کا قیمہ کر دیں, اور پھر مختلف ماؤنٹینز پہ پھینک دیں, اور پھر ان کو بلائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تھا. یہ ورس نمبر 260 ہے. تو 4 birds لیے, ان کو پالا, ان کی پرورش کی, اور پھر ان کو ماؤنٹینز پر خیمہ وہ ان کا پھینک دیا. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے واپس بلایا تو وہ ہر پرندہ, کسی کی کوئی ادھر سے پیس آف میٹ ادھر سے آ رہا ہے, کوئی پیس آف بون ادھر سے آ رہی ہے, ہڈیاں اٹھیں, گوشت اٹھا, سر اٹھا, ٹانگیں, وہ سارے پرندے واپس اسی طرح آ گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پریکٹیکل دیکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی میں قیامت والے دن, ڈے آف ججمنٹ, ہر ایک کو میں ایسے ہی اٹھاؤں گا. پھر خرچ کرنے کے بارے میں, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, ورس نمبر 261 آف سورۃ البقرہ. اللہ کے راستے میں ہمیشہ خرچ کیا کرو. اسپینڈ ان دا کاز آف اللہ سبحانہ وتعالی. اف یو اسپینڈ $1, اللہ سبحانہ وتعالی will give you 700 times. اس کی مثال عطا کی, اور پھر فرمایا this is not limit. If you spend more with generously, اور اگر آپ زیادہ مخلص ہو کر اللہ کے راستے میں اسپینڈ کرو گے, خرچ کرو گے, تو اس کا اجر اور بڑھتا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اجر بڑھاتا جائے گا, اور اجر بڑھاتا جائے گا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرمایا. خاص طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم
औ मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़ीह. O believers, spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala of your love, full and clean earning, and of that which we bring forth for you from the earth. अल्लाह के रास्ते में जब खर्च किया करो तो अच्छी चीज खर्च किया करो, क्लीन थिंग, रद्दी चीज नहीं, जो प्यारी चीज है, जो अच्छी चीज है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, अच्छा अल्लाह के लिए खर्च किया करो. फिर इसी तरह अल्लाह अकबर कि तुम अल्लाह के बारगाह में जो खर्च करते हो, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल-लैली वन-नहारि सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम. Verse number 274. Those who spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala by night and day, privately or publicly, have their reward with their Lord. अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करते हैं, दिन में भी खर्च करते हैं, रात में भी खर्च करते हैं, और विद अनाउंसमेंट, जाहिरन भी खर्च करते हैं, खुफिया तरीके से भी खर्च करते हैं, ये सारा अल्लाह कबूल फरमाता है. ये अपनी अपनी तबीयत है, जिस तरीके से भी खर्च करें अल्लाह सब कुछ जानता है और वो रिवॉर्ड अता करता है. तो इसका मतलब है यानी अनाउंसमेंट के साथ भी खर्च करना जायज़ है, खुफिया तौर पर खर्च करना भी जायज़ है, दिन को खर्च करें, रात को खर्च करें, ये सारा कुछ जायज़ है. अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है वर्स नंबर 275 कि जो सूद खाते हैं वो हकीकत में अपने पेटों को आग से भरते हैं. सूद खाना हराम है, इससे हमें बचना ज़रूरी है. और फिर सेकंड लास्ट रुकू ऑफ सूरतुल बकरा, स्पेशली अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कोई डील करो तो लिख लिया करो, कोई लेन देन किया करो तो लिख लिया करो, ये कुरान ने इरशाद फरमाया. द लास्ट रुकू ऑफ सूरतुल बकरा, अल्लाह ताला स्पेशली सेंड अल्लाह तबारक व तआला सेड इन दिस रुकू डिफरेंट दुआएं सिखाई हैं कि कैसे अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है, दुआ करने का तरीका क्या है. और साथ ये भी वादा फरमा दिया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, Allah does not put under stress any soul more than its understands. There is a reward for the whatever good it has earned. अल्लाह किसी की ताकत से बढ़ के किसी को बोझ नहीं देता. अल्लाह ने जितनी अहकामात ऑर्डर्स हमें दिए हैं हमारी ताकत के मुताबिक हैं. नमाजें दी हैं, रोज़ा दिया है. रोज़ा ऐसे नहीं है कि किसी की इतनी तबीयत कमज़ोर है, वीक है कि वो रोज़ा रखने से जान ही जाती रहे तो उसको रोज़ा माफ़ कर दिया. हमेशा अल्लाह ताला इसी तरह हज का है. हज सिर्फ उसी पर फ़र्ज़ है जो इतना सफ़र भी कर सके, जो इतना खर्च भी कर सके. बाकियों पर हज फ़र्ज़ ही नहीं है. ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का हुक्म है कि वो ताकत के मुताबिक, हमारी ताकत के मुताबिक हमें अहकामात देता है. तो इसलिए हमें करना, यानी ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं ये नमाज पढ़ ही नहीं सकता, मैं ये काम कर नहीं. अल्लाह ने पहले से ही जितनी हमारी ताकत है और जितना हम काम कर सकते हैं उतना ही हम पे फ़र्ज़ किया है. हमारी ताकत से बढ़ के कुछ नहीं फ़र्ज़ किया. अगली सूरत आले इमरान, ये भी इसी सिपारे में शुरू होती है. इमरान, he was the father of Hazrat Maryam and he was the grandfather of Hazrat Jesus alayhi salam. Ali Imran, the surah name is Ali Imran. This means the family of Imran. In this surah, Allah subhanahu wa ta'ala mostly said about Hazrat Maryam and Hazrat Isa alayhi salam and their relatives Hazrat Zakaria alayhi salam and Hazrat Yahya alayhi salam. तो ज़करिया जो थे हज़रत मरियम के खालू थे और फिर उनके बेटे हज़रत याह्या जान, उनका पैदाइश का जिक्र है. द बर्थ ऑफ याह्या अलैहि सलाम, द बर्थ ऑफ हज़रत मरियम, द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहि सलाम, तमाम का जिक्र है इस सूरत के अंदर. इसलिए इस सूरत का नाम रखा गया आले इमरान, द फैमिली ऑफ इमरान. और इस सूरत में ख़ास तौर पर पहले तो इरशाद पर मुख्तलिफ दुआएं कि दुआ कैसे करनी चाहिए, और फिर इसके बारे में दीन इस्लाम के बारे में इरशाद फरमाया कि दीन इस्लाम क्या है. इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ सबसे जो पसंदीदा है, अल्लाह लव्स मोस्ट ओनली वन दीन, दीन इस्लाम.
پچھلے کتنے بھی دین ہیں اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ دین اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فالوئنگ کے بارے میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ او بلیورز، سبحان اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے تمہیں اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ تم تو چاہ رہے تھے اللہ کی محبت، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے اللہ ان تمام سے محبت فرماتا ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں، یہ رکوع نمبر 12، اس میں سارا کا سارا حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ، انہوں نے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، جو مجھے اولاد عطا کر، اور جو میری اولاد ہوگی اس کو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی۔ تو وہ حضرت مریم پھر پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کو ہی وقف کر دیا گیا اللہ کے گھر کی صفائی کے لیے، خدمت کے لیے۔ حضرت مریم چھوٹی سی عمر تھی تو بہت عبادت گزار تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ خالو تھے حضرت مریم کے، تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی سی بچی اتنی عبادت گزار ہے، تو کیا دیکھا؟ بڑی خوبصورت یہاں پہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام وہ فرماتے ہیں، یہ ورس نمبر 37 آف سورہ آل عمران، قال یا مریم انا لکی ھذا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اس مصلی کی جگہ پہ گئے جہاں پر حضرت مریم عبادت کرتی تھیں، تو وہاں دیکھا کہ ڈفرینٹ فروٹس، بے موسم پھل وہاں پر پڑے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ پھل کون لے کے آیا اور کہاں سے آ گئے؟ تو پھر حضرت مریم بیان کرتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تو بے موسم پھل یہاں پہ جو بھیج سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے بے موسمی اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، تو اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ورس نمبر 38 اور سورہ آل عمران۔ حضرت زکریا نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی، مولا مجھے اولاد عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتے کو بھیج دیا اور جا کر فرمایا کہ اے فرشتے جبرائیل علیہ السلام جاؤ زکریا کو بتا دو کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تمہیں بیٹے کی بشارت دی ہے۔ اور فنادتہ الملائکۃ، ورس نمبر 39، وہیں پر ارشاد فرمایا کہ جاؤ بتاؤ اللہ نے تمہیں بیٹے کی بشارت دی ہے، اور وہ بیٹا عام بیٹا نہیں ہوگا، وہ سید سردار ہوگا، حصور ہوگا، نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا، اور اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نام بھی عطا کر دیا اور بتا دیا وہ نبی بھی ہوگا اور پاک باز بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دعا قبول فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کہ ہاں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ہوتی ہے، اس کا سارا ذکر، آل میریکلز آف حضرت جیسس علیہ السلام، وہ سارے کا سارے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ کیسے آپ دم فرماتے تھے، کیسے آپ بتا دیتے تھے ادن بھائی آپ کیا کھا کے آئے ہیں، اور آپ کیا کھا کے آئے ہیں، گھر میں کیا رکھ کے آئے ہیں، فہیم کیا کھا کے آیا ہے، کیا گھر میں رکھ کے آیا ہے، وہ سارا کچھ اس طرح اپنے دوستوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو بتا، یہ سارا کا سارا میریکل آف حضرت جیسس علیہ السلام۔ اور پھر اس کی ورس نمبر 55 آف سورہ آل عمران، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے، اور ان کو وہ واپس 40 سال کی عمر میں وہ واپس چلے گئے، اور وہ آئیں گے اور باقی عمر یہاں پہ گزاریں گے۔ یہ بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر مباہلہ کا ذکر، جب آقا علیہ السلام نے مباہلہ کے لیے پکارا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ مسلمان جھوٹے ہیں اور عیسائی اور یہودی سچے ہیں تو آ جاؤ، پتہ چل جائے گا، یہ سب اکٹھے ہو کر خود بھی آ جاؤ، اپنی اولاد کو بھی لے آؤ، اپنی بیویوں کو بھی لے آؤ، اور یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے وہ مر جائے گا اور جو سچا ہے وہ بچ جائے گا۔ تو عیسائی اور یہودی وہ نہیں آئے تھے۔ یہ مباہلے کا بھی ذکر اسی صورت کے اندر ہے، اور یہ ورس نمبر 61 ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا جو دین تھا وہ بھی اسلام تھا، وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے۔ بڑی خوبصورت بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم کون تھے، ان کا دین کیا تھا، کیونکہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے، یعنی یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کرسچنز وہ کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کرسچن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام was neither a Jew nor a Christian, he was a true Muslim، وہ مسلمان تھے۔ اور پھر اس کے جو اینڈ پہ آخری رکوع کے اندر، اس سپارے کے آخری رکوع کے اندر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وہ تمام انبیاء سے ایک اجتماع فرمایا، ایک میٹنگ فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ورس نمبر 81 آف سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ نے all souls of prophets and messengers ان کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تم سب پروفٹ اور رسول ہو، تم نبی اور رسول ہو، تم نے باری باری جانا ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھنا تم سب کے آخر میں میرا آخر الزمان، میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائیں گے۔ تم اپنے وقت پر اپنے اپنے کلمے لوگوں کو پڑھانا اور تعلیم دینا، گائیڈ کرنا، لیکن جب آخری نبی آ جائیں تمہارے سب کے کلمے ختم، تمہاری شریعت ختم، اور پھر اسی آخری نبی کی شریعت باقی رہے گی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ ورس نمبر 81 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ جو تم سب پر فرض ہے کہ اس پر عمل کرو، اور اسلام کے بغیر جو کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت والے دن ایک ہی دین قبول ہوگا جس کا نام ہے اسلام۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے اور اسلام پر ہی موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔